کہ اپنے جی پی اپنے ڈاکٹر سے بھی رابطے میں رہیں اور رہنا بھی بالکل، یہ چاہیے، تو بہت ضروری ہے۔ اور آپ کی ایک بات مجھے بہت پسند آئی، دوا اور دعا، جب یہ دونوں مل جائیں تو یہ مؤثر ہوتی بے ہے، شک، بالکل، اور دو ہی راستے ہیں بہت خوبصورت بات ہے جو کہ اکثر بہت کم لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ ماشاءاللہ کیونکہ نہیں، پڑھے بالکل، لکھے بھی ہیں انسان جب اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شعور دیا ہے، ادراک میں آپ کے ہے کہ آپ اچھی بات کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کے پاس دو ہی راستے ہیں، اور سب سے بہترین راستہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ ہے۔ صحیح۔ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے انسان ان ہستیوں کا بھی وسیلہ لے سکتا ہے، جن ہستیوں، جن شخصیات پر اللہ نے ناز کیا، فخر کیا، جن ہستیوں پر اللہ نے انعام رکھا، ٹھیک ہے، ان ہستیوں کا وسیلہ اور واسطہ، ان کا صدقہ دینا اللہ کو پسند ہے، کیونکہ جو لوگ اللہ کو پسند ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کو راضی کیا، آپ کی دعائیں اگر ان کے وسیلوں سے، ان کے واسطوں سے، ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ اگر ہم کسی کی درگاہ پر جا کر دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، تو وہ صاحب درگاہ کی روحانی قوتیں جو ہوتی ہیں، ساتھ مل اس نے جو کلمات پڑھے ہوتے ہیں، جو عبادت کی ہوتی ہے، اور وہاں پر جو قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اس فضا میں ایک تاثیر ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ وہ تاثیر آپ کی دعا میں اور قوت بڑھاتی ہے، آپ کو تقویت ملتی ہے، جیسا کہ حرم پاک میں جو سب سے مقدس جگہ ہے اس کائنات میں، اور سب سے زیادہ اللہ کی جو نورانی اور روحانی تجلیات ہیں وہ وہاں پر ان کا نزول ہوتا ہے، اور جب ایک ہمارے جیسا گناہ گار خطا کار وہاں جا کر دعا مانگتا ہے تو آپ کی دعا میں بہت زیادہ قوت بڑھ جاتی ہے اور وہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ حدیث میں بھی ہے، کہ جب بھی حرم میں جائیں کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ بے شک۔ آپ اس کو دیکھتے ہوئے پہلی آنکھ جب پڑے جو مانگیں گے وہ ملے گا، بے شک۔ کیوں کہ اس کعبے کی نسبت اللہ کے گھر سے ہے۔ اللہ تو ہر جگہ ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، لیکن وہ اللہ نے ایک مرکز بنایا ہے، کس لیے کہ مسلمان یہاں پر سال میں ایک دفعہ اکٹھے ہوں اور اتحاد، اتفاق اور منظم ہو کر پوری دنیا کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، اور تمام ممالک سے، دنیا سے لوگ آ کر اکٹھے ہوں اور اجتماعیت کا احساس ہو، اور وہاں پر جو قوت ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں اور اللہ کے انوارات ان پر پڑ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ایسے ہی ہے جیسے انسان ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے۔ بے شک۔ یعنی ایک دفعہ آپ حرم سے ہو آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی کر لیں، توبہ کر لیں، اور بعد میں احتیاط کریں، تو آپ اسی طرح ہی ہیں جیسے آج پیدا ہوئے ہیں۔ جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل معصوم ہوتا ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی خطا یا غلطی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو قبولیت کا درجہ جگہ رکھتی ہے وہ سرکار دو عالم حضور سید یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ صلی اللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ وحی الہی کی بارگاہ ہے، وہاں پر بھی آپ کی دعائیں مانگی ہوئی رائے گاہ نہیں جاتی۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، صحابہ اکرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، اولیاء اکرام ہیں، اوصیاء اکرام ہیں، اور درویش، فقیر، صوفی، ابدال، غوث، قطب، یہ تمام جتنی درگاہیں، بارگاہیں ہیں، یہ درجہ قبولیت رکھتی ہیں۔ آپ ان کی درگاہوں پر جا کر دعا کریں، اللہ سے گھر بیٹھ کر ان کا وسیلہ دے دیں اللہ پاک سے، تو وہ آپ کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، مشکلات دور ہو سکتی ہیں۔ تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ اور پھر پانی جو ہوتا ہے، پانی سے بہت زیادہ ہیلنگ ہوتی ہے۔ پانی جب پڑھا جاتا ہے، جس بندے کے اندر اللہ کے کلام کی تاثیر ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، جب وہ پانی کو پڑھتا ہے تو پانی کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے۔ وہ پانی پینے سے آپ کے اندر کی کئی طرح کے مسائل جسمانی جو اندر ہوتے ہیں خون میں، وہ حل ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور دوا جو ہے یہ بھی سنت ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے میڈیکلی لازمی رابطہ رکھیں۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے خوراک کا، لباس کا اور نیند کا، وقت پر سونا، وقت پر کھانا اور نماز کو قائم کرنا، یہ تین چیزیں اگر انسان اپنا لے تو انسان کی صحت کافی بہتر رہتی ہے۔ اور وہی خوراک کھانی چاہیے جو آپ کے لیے مناسب اور سوٹیبل ہو، اور کھانا ہمیشہ بھوک رکھ کے کھانا چاہیے۔
یہ نہیں ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں، وہ بھی خرابی ہے. بھوک رکھ کر کھائیں، وقت پر کھائیں، وقت پر سوئیں. اچھا ایک بات ہے، لوگ یہاں پہ اکثر جسم کی طرف توجہ دیتے، میڈیکل کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر روح بھی پھونکی ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے لوگ بہت کم سوچتے ہیں، جبکہ روح مضبوط ہوگی تو جسم مضبوط ہوگا. بے شک. اس طرف لوگ نہیں جاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، روح اور جسم دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے. روح کی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ. اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا تذکرہ ہے. اللہ لیکن لوگ بذکر اس کو اللہ. سمجھتے نہیں. جی جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دل کی جو دھڑکن ہے، جیسا کہ حق باہو صاحب فرماتے ہیں، سینے وچ مقام ہے کدا سانو مرشد گل سمجھائی ہو، ایہو سا جو آوے جاوے ہور نہ شے کائی ہو، اس نو اسم اعظم آکن ایہو بید الہی ہو، ایہو سر الہی ہو، ایہو موت حیاتی باہو، ایہو سر الہی ہو. یعنی یہ جو سانس ہے نا، آپ فرماتے ہیں ایہو سا جو آوے جاوے ہور نہ شے کائی ہو، یعنی یہ سانس، یہ جو روح ہے، اسی کی ساری قیمت ہے. تو روح کی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. بے شک. اور روح کی غذا سے آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی جو خواہشات بری ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. 5 وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے جب آپ دعا کرتے ہیں، آپ کا ذہن صاف ہوتا ہے، آپ کا سینہ صاف ہوتا ہے، اور باطنی امراض، حسد، ہوس، بغض، لالچ، کینہ، یہ ساری چیزیں آپ کی ختم ہوتی ہیں. یہ حسد اور ہوس کا فساد ہے. انسان حسد کرتا ہے، انسان ہوس کرتا ہے، اور جب حسد اور ہوس کی آنکھ سے دوسری کی طرف دیکھتا ہے تو یہ شیطانی جو لہریں ہیں آنکھ سے نکل کر دوسرے پر اثر. ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی ہیں. وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا جی کہ پروگرام کو جاری رکھیں، پھر انشاءاللہ مل بیٹھیں گے اور بات چیت ہوگی. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. آپ کے لیے یہی کہوں گا جزاک اللہ خیر. بہت اچھے انداز میں آپ بتاتے ہیں اور وہ دل پہ اثر کرتی ہے. کہتے ہیں جو دل سے نکلتی ہے وہی اثر کرتی ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے پاس علم بھی ہے اور دل سے بات کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. بڑی مہربانی. اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بھرپور انداز میں ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں. مامنین کا اس لیے مشکور کہ وہ ہمیں آپ سے ملواتے ہیں. اپنے میزبان اسیم ملک کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے گا. اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.